آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894۔ یہ ایکٹ جو ہے یہ بیسیکلی اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سرکار کو کوئی زمین پبلک پرپس کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ نہ صرف سرکار کو یا کمپنی کو بھی اگر زمین کسی پبلک پرپس کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو وہ لوگوں کی زمین کس طرح ایکوائر کریں گی، کس طرح ان کو کمپنسیشن دیا جائے گا اور کس طرح سے اس لینڈ کی ایکوزیشن یا ڈکلیریشن ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1984 میں ہے 1894 میں ہے۔ اس میں بیسیکلی 5 امپورٹنٹ سٹیپ ہیں جو گورنمنٹ فالو کرتی ہے جب لینڈ کو ایکوائر کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے پریلیمنری انویسٹیگیشن، پھر ڈکلیریشن آف انٹینڈیڈ ایکوزیشن، پھر انکوائری، پھر ہمارے پاس آتی ہے ریفرنس ٹو کورٹ اینڈ پروسیجر، اور لاسٹ میں کمپنسیشن یا اپورشنمنٹ آف کمپنسیشن۔ ابھی ہم ہر ایک سٹیپ کو 1 بائی 1 ایکسپلین کریں گے۔ اب جو فرسٹ سٹیپ ہمارے پاس ہے پریلیمنری انویسٹیگیشن کا، اس سٹیپ میں سرکار یا کمپنی زمین کی ضرورت کا اعلان کرتی ہے اور اس پر سروے کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ زمین کس پبلک یا کمپنی کے لیے چاہیے۔ اس کے بعد وہ زمین پر جا کر اس کی مارکنگ، میجرمنٹ اور پلاننگ کرتی ہے۔ اس سٹیپ میں سرکار یا کمپنی کو کسی بھی شخص یا پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اگر سرکار کو کسی روڈ کے لیے زمین چاہیے تو وہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، نہ صرف آفیشیل گیزٹ میں بلکہ جس جگہ کو پر قبضہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ بھی۔ اس نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد اس پر پھر سروے ٹیم بھیجے گی تاکہ اس سے کنفرم کروائی جا سکے کہ وہ لینڈ جس مقصد کے لیے چاہیے اس کے لیے اپروپریٹ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ نیکسٹ سٹیپ جو پریلیمنری انویسٹیگیشن میں ہے وہ ہے آبجیکشن۔ اس سٹیپ میں زمین کے مالک یا سٹیک ہولڈر اپنی رائے یا اعتراض پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک ریٹن آبجیکشن کلیکٹر کو بھیج سکتے ہیں۔ کلیکٹر ان کی سنوائی کرے گا اور ان کے آبجیکشن کو کنسیڈر کرے گا۔ فار ایگزامپل، اگر زمین کے مالک کو لگتا ہے کہ ان کی زمین کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو معاوضہ کم دیا جا رہا ہے تو وہ کلیکٹر کو آبجیکشن لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اب سٹیپ 2 ہمارے پاس ڈکلیریشن کی ہوتی ہے۔ ڈکلیریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ یا کمپنی ہے وہ ایک پراپر سگنیچر آف سیکٹری کے سگنیچر کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے جس میں جو ریونیو وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں ڈسکرائب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈکلیریشن جو ہے یہ 6 مہینوں کے اندر، یعنی جو سیکشن 5 کا نوٹیفیکیشن تھا اس کے 6 مہینوں کے اندر ہی کرنی چاہیے۔ اگر یہ 6 مہینوں کے اندر نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لینڈ ایکوائر ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ٹرم آف ڈکلیریشن یہ ہمارے پاس ہوگی جو ڈکلیریشن میں کیا چیزیں، جو ڈکلیریشن ہے اس میں آفیشیل گیزٹ میں ہی ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یہ باتیں ساری بتائی جائیں گی کہ کون سی زمین جو ہے وہ ایکوائر کی جا رہی ہے، کس پرپس کے لیے ایکوائر کی جا رہی ہے اور اس پہ کیا کیا کام کیا جائے گا، وہ ساری چیزیں بھی اس ڈکلیریشن میں لکھ کر پبلش کیا جائے گا آفیشیل گیزٹ میں۔ یہ جو ڈکلیریشن ہوگی یہ ایک کنکلوسیو ایویڈنس ہوگی کہ سرکار اس زمین کو ایکوائر کر رہی ہے۔ اگر ان کیس یہ بات سامنے آ گئی کہ جو زمین سرکار نے ایکوائر کی ہے وہ کم ہے، جتنی ان کو چاہیے اس سے کم ہے، تو اس وقت ایک اور نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا جائے گا کہ زیادہ زمین کے لیے نوٹیفیکیشن ایشو کیا جائے گا، اور یہ نوٹیفیکیشن جو پچھلی نوٹیفیکیشن ہے اس کو سپرسیڈ کرے گی۔ اس کے بعد اس زمین میں جا کر اگر سیکشن 5 میں مارکنگ وغیرہ نہ ہوئی ہے تو مارکنگ بھی کی جائے گی، ڈیمارکیشن، میپنگ، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کتنی کمپنسیشن دی جائے گی وہ چیزیں بھی رفلی ایسٹیمیٹ لگائی دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو انٹرسٹڈ پرسن ہیں یعنی جن لوگوں کی زمینیں لی گئی ہیں ان کو ایک نوٹس ایشو کیا جائے گا، اور اس نوٹس میں ان کو کہا جائے گا کہ جتنے بھی ان کے کلیمز ہیں یا ان کے کوئی آبجیکشن ہے ریگارڈنگ دیئر کمپنسیشن یا جتنا لینڈ ایکوائر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ ساری چیزیں وہ کیا کریں گے، ایک کلیکٹر ایک دن مقرر کرے گا اور ان کو کہے گا کہ کلیکٹر کے سامنے پیش ہو جائے اور اپنی جو جتنی بھی کلیمز ہیں وہ جو کلیکٹر ہے ان کو بتا دے۔ اور اسی طرح ہمارا سٹیپ 2 جو ہے ادھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب سٹیپ 3 کی طرف جب جاتے ہیں جو انکوائری اور ایوارڈ کا نام سے ہے، جو سٹیپ 3 ہمارے پاس ہے۔ اب جو سٹیپ 3 ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کلیکٹر جتنی بھی آبجیکشن سیکشن 9 جو جب ان کو نوٹس دیا گیا تھا اور وہ آئے تھے اور اپنی باتیں کر رہے تھے، وہ ساری آبجیکشن کو کنسیڈریشن میں رکھ کے اور جتنے بھی کلیم انہوں نے کیے ہیں لینڈ کو دیکھتے ہوئے، ڈیمیجز ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کلیکٹر ایک ایوارڈ ایشو کرے گی۔ یہ ایوارڈ جو ہوگی یہ فائنل ڈیسیجن کے طور پر کام کرے گی۔
اس ایوارڈ کے مطابق ہر ایک بندے کو اس کی ریکوائرڈ کمپنسیشن دی جائے گی۔ یہ ممکن ہے کہ اس ایوارڈ میں کوئی کلیریکل مسٹیک بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ارتھمیٹیکل مسٹیک بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ یا تو اگر جو ان کی ٹیم ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر لی تو وہ خود ہی ٹھیک کر دیں گے، اگر کسی انٹرسٹڈ پرسن نے بھی اپلیکیشن دے دی کہ اس میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ بھی جو ہے کلیکٹر ٹھیک کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد کلیکٹر جو ہے وہ پوزیشن باقاعدگی سے اس لینڈ کو ایکوائر کرنے کے لیے جو پوزیشن ہے وہ پاور ٹو پوزیشن اس کو لے لے گا، پوزیشن اس زمین کی لے لے گی کلیکٹر۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور سچویشن پاور ٹو ارجنسی کے نام یا کیس ٹو ارجنسی کے نام سے بھی ہے کہ زمین اگر ارجنٹ میں چاہیے ہوا، فار ایگزامپل کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ جو ریلوے کی ٹریک تھی وہ سیلاب کی وجہ سے بہہ گئی ہے، اب ایک نئی زمین چاہیے، تو وہ چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہے، میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی۔ اب یہ اس سٹیپ میں وہ پوزیشن بھی لے لے گا کورٹ، جو کلیکٹر ہے وہ۔ اب جو سیکنڈ لاسٹ سٹیپ ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ریفرنس ٹو کورٹ۔ ریفرنس ٹو کورٹ اس میں کیا ہوتا ہے، اس سٹیپ میں اگر زمین کے مالک یا اسٹیک ہولڈر معاوضہ سے خوش نہیں ہیں تو وہ کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کلیکٹر کو ایک اپلیکیشن لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ کلیکٹر کورٹ کو اپنی اسٹیٹمنٹ بھیجے گا اور اس میں بتائے گا کہ اس نے کس طرح سے انکوائری کیا ہے اور ایوارڈ دیا ہے۔ کورٹ نوٹس بھیجے گا اور سنوائی کرے گا۔ کورٹ معاوضہ کا حساب لے گا اور اس میں کچھ فیکٹرز شامل کرے گا اور کچھ نہیں، جو میٹر ٹو بی کنسیڈرڈ اور میٹر ٹو بی ناٹ کنسیڈرڈ کے نام سے ہی اس ایکٹ میں درج ہیں۔ میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی۔ اس میں جس طرح کہا گیا ہے کہ جو مارکیٹ ویلیو وغیرہ ہو گئی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، جو ڈیمیجز وغیرہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا کمپنسیشن دیتے ہوئے، اور جو مطلب کہ وہ ڈس لائکنس ہے وہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں یا اس چیزوں کے لیے وہ پیسے مانگ رہے ہیں جو ایکوزیشن کے بعد انہوں نے وہاں پہ کام کیا تھا، تو ان کو کورٹ کنسیڈر نہیں کرے گی۔ اس کے بعد کورٹ اپنا ایوارڈ جاری کرے گا اور اس میں بتائے گی کہ معاوضہ کتنا ہونا چاہیے تھا۔ کورٹ جو وہ کوسٹ وغیرہ ہیں، مطلب کورٹ تک آنے کے لیے کورٹ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ کرے گا، اور کلیکٹر کو انٹرسٹ بھی دینا ہوگا اگر معاوضہ کم ہوا تو۔ فار ایگزامپل اگر زمین کے مالک کو لگتا ہے کہ ان کو 50 لاکھ سے کم معاوضہ دیا گیا ہے تو وہ کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ کورٹ ان کی سنوائی کرے گا اور ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کو فار ایگزامپل 60 لاکھ کا معاوضہ ملنا چاہیے تھا، کورٹ کلیکٹر کو 10 لاکھ کا انٹرسٹ بھی دینا ہوگا۔ یعنی ریفرنس ٹو کورٹ میں یہی اسٹیپ ہے کہ پہلے اپلیکیشن سبمٹ ہوگا کلیکٹر کے پاس، کلیکٹر جو ہے وہ کلیکٹر اسٹیٹمنٹ یعنی رپورٹ کے ساتھ وہ ساری چیزیں وہ کورٹ میں سبمٹ کرے گا۔ پھر کورٹ جو ہے وہ نوٹس بھیجے گا انٹرسٹڈ پرسنس کو، پھر کورٹ کمپنسیشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنا ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل یہ بھی چیزیں بھی دیکھی جائے گی کہ اگر وہ بندہ کورٹ میں پیش ہوا ہے اور اس نے جتنا کلیم کیا ہے اس سے زیادہ کورٹ اس کو ایوارڈ نہیں کرے گا، اور جتنا کلیکٹر نے ایوارڈ کیا ہے اس سے کم بھی نہیں کرے گا۔ پھر جو کورٹ ہے وہ ایک پراپر ایوارڈ فارم آف ایوارڈ دے گا جس کو ڈکری کہیں گے، اور جس اسٹیٹمنٹ کے گراؤنڈ پہ وہ ڈکری دی جائے گی اس کو ججمنٹ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح ہمارے پاس لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کیا جا سکتا ہے انڈر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894۔ یہ تھی ہمارے پاس بریف انٹروڈکشن اس ایکٹ کی۔